ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. کہ یہ جو ہدایت ہے اس کا تعلق اللہ کے علم اور حکمت سے. اللہ اکبر. اس پوائنٹ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو ہدایت دی ہے، کسی کو ہدایت کے لیے خاص کیا ہے، تو اس کے علم کی بنیاد پر اس نے خاص کیا اور اس کی حکمت کی بنیاد پر اس نے خاص کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بھی اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے علم کی بنیاد پر دیتا ہے، کیونکہ اپنے فضل و احسان کے لائق مناسب جگہ کو وہی اچھی طرح جانتا ہے. یعنی سبحان اللہ، جس کو ہدایت دی ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص اس ہدایت کے لائق ہے اور ہدایت اس کے لائق ہے. یہ شخص مستحق ہے ہدایت کا جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت دی ہے. کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو کمزور لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہمارے اوپر، من اللہ علیہم من بیننا. اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض کیا کہ یہی لوگ اللہ رب العالمین کو پسند آئے جس کی بنا پر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کے لیے چنا ہے. یہ جو تیسرا ضابطہ ہے ہدایت کا بھائیوں، کہ اس کے تعلق اللہ کے علم سے. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینا اور کون ہدایت کا مستحق ہے. اللہ رب العالمین نے جو بھی فیصلہ کیا اپنے علم کی بنیاد پر کیا. ہدایت کس کے لیے مناسب ہے اور کون آدمی ہدایت کا مستحق ہے. اسی بنا پر کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا. اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین. کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوڑ کر کے ان کو چنا جو غریب ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں ایمان کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین. کیا اللہ رب العالمین اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا ہے تم سے؟ یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی تو کون قدر کرے گا. ہدایت کی جو قدر کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. مثال کے طور پر خوشبو ہے، مشک عنبر ہے، گلاب کے پھول ہیں. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کو غلاظت اور گندگی کی جگہ میں جا کے رکھے تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ بالکل عقل مندی کے خلاف، حکمت کے بالکل خلاف. بالکل یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو بھی ہدایت دی ہے وہ ہدایت کا حقدار تھا اور اللہ کے علم میں وہ ہدایت کا مستحق. اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دے جو اس کی قدر کرے. لہذا اللہ رب العالمین نے جس کو بھی ہدایت دی ہے اس کی دل میں ہدایت کی قدر تھی، اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت دی. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ دینی علم تو سیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں تو سیکھتے ہیں، مدارس میں بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ ان کے نزدیک ہدایت کی کوئی قدر نہیں. اس کے نزدیک ہدایت کی کوئی ویلو نہیں ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس مقام پر پہنچنے کے باوجود وہ آدمی جو ہے محروم رہتا ہے ہدایت سے. لہذا ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اللہ رب العالمین اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے. یہ 3 پوائنٹ کے اوپر کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، ہدایت دوسرا پوائنٹ اللہ کا فضل ہے، اور تیسرا پوائنٹ جس کو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر دی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. یعنی ایمان کی محبت اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں پیدا کر دی اور اس کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور نافرمانی کو اور گناہوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے دل میں جو ہے نفرت ڈال دی اس کی. اولئک هم الراشدون. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. پھر یہ اللہ کا فضل اللہ کی جانب سے. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فضلا من اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے بندوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر. ونعما، فضل اور نعمت اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حکیم. اور یہ جو تقسیم کی اللہ رب العالمین نے وہ اس کے علم کی بنیاد پر کی ہے، اس کی حکمت کی بنیاد پر.